نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، رکوع نمبر 6، آیات نمبر 43، 44، 45، 46، 47، 48 اور 49۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا، میں خواب میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائے، یأکلہن 7 عجاف، کھاتی ہے ان کو 7 دبلی اور کمزور گائے، و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، اور 7 بالیں ہے، ہری ہے، وأخر یابسات، اور اس کے علاوہ خشک بالیں ہے، جس کو خوشہ کہا جاتا ہے۔ یا ایہا الملأ، اے دربار والو، افتونی فی رؤیایا، تعبیر کہو مجھے میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر ہو تم خوابوں کی تعبیر دینے والے۔ قالوا اضغاث احلام، دربار کے لوگ کہنے لگے کہ یہ تو خیالی خواب ہے، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خیالی خوابوں کی تعبیر دینا نہیں جانتے۔ وقال الذی نجا منہما، اور وہ شخص بول اٹھا، نجا منہما، جو ان دونوں میں سے بچا تھا، نجات ملی تھی، جو ساقی تھا۔ وادکر بعد امت، اور یاد آ گیا ان کو ایک مدت کے بعد، انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، میں تمہیں اس کے تعبیر بتاؤں گا، فارسلون، پس تم مجھ کو بھیج دو۔ یوسف ایہا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان، جا کر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، اے سچے دوست، افتنا، ہمیں جواب دیجئے، تعبیر بتلا دیجئے، فی 7 بقرات سمان، کہ خواب میں 7 موٹی گائے ہو، یأکلہن 7 عجاف، جنہیں کھائی جا رہی ہے 7 دبلی گائے، و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، اور 7 بالیں ہری، وأخر یابسات، اور دوسرے خشک اور سوکھی،
بالے لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں یا واپس ہو جاؤ، لعلہم یعلمون، شاید وہ بھی جان لے۔ قال تزرعون 7 سنین دآبا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال متواتر لگاتار کھیتی کرو گے۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، پس تم جو کھیتی کرو گے، فذروہ، اس کو چھوڑ رکھنا ہے، فی سنبلہ، اس کے بالوں میں، خوشوں میں، الا قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا سا جو تم کھاتے ہو۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 برس سختی کے، یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، یأکلن، کھا جائیں گے جو رکھا ہے تم نے اس کے واسطے، مگر تھوڑا سا جو تم روک رکھوں گے بیچ کے واسطے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد 1 برس آئے گا، یغاث الناس، جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے رہائی کا تذکرہ ہے، جس کے بندوبست اور تدبیر اللہ تعالی نے حسن تدبیر کے ساتھ پردہ غیب سے بہترین صورت میں پیدا کی، ایک بہترین صورت پیدا ہوئی، اور صورت یہ پیدا ہوئی کہ بادشاہ مصر نے ایک خواب دیکھا، جس کی وجہ سے وہ شدید پریشانی میں مبتلا تھے، اور پریشانی دور کرنے کے واسطے اہل علم کو، کاہنوں کو جمع کر کے خواب کی تعبیر دریافت کی، لیکن یہ خواب کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ اب خواب تو یہی تھی کہ 7 موٹی گائے ہیں، انہیں 7 دبلی گائے کھائے جا رہی ہے، اور یہ بھی 7 نیز کے 7 ہری بالیں ہیں، خوشی ہے، اور اس کے علاوہ 7 ایسی بالیں ہیں جو خشک ہے، یہ خشک بالیں ہری بالوں پر لپٹ رہی ہے، اور اس کے لپٹنے سے وہ ہری بالیں جو ہے وہ خوشے وہ بھی خشک ہو جاتی ہے۔ دربار کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو اضغاث و احلامن ہے۔ اضغاث دغس کی جمع ہے، جو ایسی گٹھلی کو کہا جاتا ہے جس میں مختلف النوع، مختلف قسم کے خس و خاشاک جمع ہو، اور معنی یہ ہوگا کہ یہ جو خواب ہے یہ گڑبڑ ملی جلی خواب ہے، جس میں تصورات بھی شامل ہے، توہمات بھی ہے، خیالات کا بھی عمل دخل ہے، اور ہم ایسی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ جو قیدی رہا ہوا تھا اور بادشاہ کے دربار میں ساقی کی فرض منصبی ادا کر رہا تھا، ایک طویل عرصے کے بعد اس کو یوسف علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، اور اس ساقی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو جیل کے دوست تھے، وہ آگے بڑھ کر یوسف علیہ السلام کی کمالات اور تعبیر رؤیا میں مہارت بیان کی، اور مظلوم بے گناہ قیدی کی حیثیت سے ذکر کیا کہ ایک نوجوان ہے، جوان ہے، بے گناہ ہے، قید میں ہے، اور ایک مصلح ہے، مقتدا ہے، راہبر ہے،
نیک آدمی ہے، خدمت والا آدمی ہے، اور کہنے لگا کہ مجھے جیل خانہ بھیج دو۔ قرآن کریم نے ان تمام اس تمام واقعہ کو صرف فَأَرْسِلُونَ سے ذکر کیا ہے، لیکن ضمناً اس میں تمام امور اور معاملات سیاق اور سباق کے مطابق خود بخود زیر بحث آ جاتی ہے کہ جب ساقی جیل خانہ گیا تو کہا یوسف علیہ السلام سے، یا ایھا الصدیق، اے میرے دوست۔ یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتلانے سے قبل ہی یوسف علیہ السلام کو صدیق کے لقب سے پکارا، اور ظاہر ہے صدیق اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے قول و فعل میں سچا ہو، پکا ہو، اور پھر خواب بتلا دی کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ خواب بیان کرنے کے بعد کہا کہ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، آپ مجھے تعبیر بتلا دے، اور ممکن ہے کہ میں ان لوگوں کو تعبیر بتلا دوں اور آپ کے فضل و کمال میں، عزت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ جو 7 فربہ گائے ہے یا بیل ہے، بقرہ، اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، بقر پر بھی، بقرہ پر بھی، مذکر مؤنث دونوں پر، تو جو 7 موٹی یا فربہ بیل ہے، گائے ہے، اور 7 خوشے ہے، ہرے سرسب، ہرے برے، اس سے مراد تو 7 سال ہے جس میں پیداوار حسب دستور خوب ہوگی، کیونکہ بیل کو زمین ہموار کرنے اور غلہ اگانے میں خاص عمل دخل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیل کے ذریعے سے، ابھی تو ٹریکٹر ہے، پرانے زمانے میں بیل سے، اور اب بھی ہمارے پہاڑی سوات کے پہاڑی علاقوں میں، کوہستانی علاقوں میں بیل سے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے اور فصل کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ 7 سال تو یہ مراد لیا، پھر اس 7 بیل جو کمزور ہے اور 7 خوشوں سے مراد یہی ہے کہ پہلے 7 سال کے بعد پھر 7 سال سخت قحط پڑ جائے گی، اور کمزور 7 بیلوں کے بیل ہے، گائے ہے، جو فربا اور طاقتور اور موٹے بیلوں کو کھا لیتے ہیں، اس سے یہی مراد ہے کہ پچھلے سال جو ذخیرہ کیا ہوا غلہ ہے وغیرہ، وہ سب اس قحط کے سالوں میں خرچ ہو جائے گا، پھر بیج کے لیے تھوڑا سا غلہ بچ جائے گا۔ بادشاہ کے خواب میں بظاہر اتنا ہی معلوم ہوتا تھا کہ 7 سال اچھی پیداوار ہوگی، اچھی زراعت ہوگی، اور پھر 7 سال بعد قحط پڑے گی، قحط ہوگی۔ مگر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس پر ایک اضافہ فرمایا کہ قحط کے 1 سال بعد خوب بارش اور پیداوار ہوگی۔ شاید اس کا علم یوسف علیہ السلام کو قحط کے سال کے بعد پھر 7 سال بعد پھر 1 سال خوب بارش اور پیداوار کا ہونا، اس کا علم یوسف علیہ السلام کو شاید اس لیے ہوا ہو کہ قحط کے سال کل 7 سال ہے، تو عادت اللہ یہ ہے کہ عادت اللہ کے مطابق، اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے
کہ پھر اس کے بعد 8ویں سال جو ہے وہ بارش ہوتی ہے، اور پھر بارش کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جب بارش ہو تو پیداوار ہوگی۔ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا تاکہ تعبیر خواب سے بھی کچھ زیادہ خبر اس تک پہنچ جائے، جس سے یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال ظاہر ہو اور رہائی کے اسباب میں اضافہ ہو، ایک قسم تاکید ہو، تقویت ہو، طاقت ہو۔ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتلائی بلکہ ساتھ تدبیر بھی بتلا دی، اور انتہائی حاکمانہ مشورہ بھی دیا کہ پہلے 7 سال میں جو زیادہ پیداوار ہو اس کو گندم کے خوشوں میں ہی محفوظ رکھنا، تاکہ گندم کو پرانا ہونے کے بعد کیڑا نہ لگ جائے۔ اور یہ تجربہ ہے، آج بھی یہ تجربہ ہے کہ جب تک غلہ خوشہ کے اندر جب غلہ خوشہ کے اندر رہتا ہے غلہ کو کیڑا نہیں لگتا۔ ثم یاتی 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن، یعنی پہلے 7 سال کے بعد پھر 7 سال سخت خشک سالی کے ہوگے، قحط کے آئیں گے، جو گزشتہ سالوں میں جمع کی ہوئی ذخیرہ کو کھائے جائیں گے۔ خواب میں چونکہ یہ دیکھنا تھا کہ ضعیف کمزور گائے یا بیل نے اس موٹے اور فربا اور قوی بیلوں کو یا گائے کو کھا لیا ہے، اس لیے تعبیر خواب میں بھی اس کے مناسب یہی فرمایا کہ قحط کے سال گزشتہ سالوں کے جمع کردہ ذخیرہ جو ہے اس کو کھائے جائیں گے۔ اگرچہ سال تو کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے، سال تو وقت ہے، ایک مقدار ہے، یہ تو کھانے والی چیز نہیں ہے، لیکن اس سے مراد یہی ہوگا کہ انسان جانور قحط کے سالوں میں گزشتہ ذخیرہ جو ہے وہ کھائیں گے۔ اور قصہ کے سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ساقی تھا، تعبیر خواب یوسف علیہ السلام سے معلوم کر کے واپس ہوا اور بادشاہ کو خواب کی پوری تعبیر بھی بتلا دی اور تدبیر بھی بتلا دی۔ بادشاہ اس تعبیر اور تدبیر سے بہت متاثر ہوئے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال کا اعتراف بھی کیا، مطمئن بھی ہوا، معتقد بھی بن گیا، لیکن قرآن کریم نے ان چیزوں کو بیان کرنے کی اور ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، کیونکہ یہ خود بخود سیاق الکلام سے یا سباق الکلام سے، سیاق سباق سے خود بخود مفہوم ہو سکتے ہیں اور خود بخود معلوم ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن کریم تو قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم تو اللہ کے احکامات پر مشتمل کتاب ہے، لیکن جو واقعات ذکر کی جاتے ہیں اس میں عبرت ہوتی ہے، قصص عبرت کی حیثیت سے، اور ظاہر ہے کچھ عالم انسانیت کے فائدے کے خاطر جو ذکر کیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کو تو ذکر نہیں کی جاتی۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب خواب اس کو بتلائی اور پھر بادشاہ نے دیکھ لی تو بڑے متاثر ہوئے، بڑے خوش ہوئے، اور پھر اگلے کلپ میں پھر انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے
کہ یوسف علیہ السلام کا پھر کیا معاملہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔